الآباء البررة الكرام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. بردر الشريف من قبل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رسول اللہ کی اس زمین پہ اتنا بڑا خوبصورت اجلاس اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے اور ہر گھر میں رحمتوں کا نزول فرمائے. جلسہ جلوس سال میں ایک بار ہوتا ہے، لیکن اس کی برکتیں سال بھر محسوس کی جاتی ہیں. جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ زمین آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی. اللہ سے کہے گی کہ یا اللہ میری پیٹھ پر فلاں بندے بیٹھ کر گناہ نہیں کیا تھا، 2-4 گھنٹے بیٹھ کر تیرا ذکر کیا تھا. اور اس زمین کی گواہی قبول کی جائے گی تو بس سمجھ لیں کہ آپ کا ایک زبردست سفارشی یہ زمین ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش قبول کر کے آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو جہاں آپ بیٹھے ہیں یقین جانے کہ ایک بہت بڑا کام زندگی کا آپ کر رہے ہیں، اور نیک محفلوں میں عجلت اور جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہاں صبر اور دھیریہ کے ساتھ محفل میں بیٹھنا چاہیے. محفل کے انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ علماء کرام سے ملاقات بھی کریں اور دینی گفتگو سماعت کریں، اپنی زندگی میں روشنی لانے کی کوشش کریں. یہی ایک مقصد ہوتا ہے. ہمارے یہاں مدارس اور مساجد چلتے ہیں جہاں صرف اور صرف دین کا کام ہوتا ہے. وہ سیاست کا کوئی مرکز نہیں، بلکہ مدرسے میں جنت کا راستہ دکھایا جاتا ہے اور مسجد میں پریکٹیکل طور پر جنت جانے کا کام کروایا جاتا ہے. سال میں ایک بار دستار بندی کا جلسہ کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے سال بھر مدرسے میں رہ کے پڑھے، اب آپ کو ان کو دیکھنا بھی ہے اور 2-4 گھنٹے بیٹھ کر سال بھر کی پڑھائی آپ کو 2-4 گھنٹے میں پڑھنی بھی ہے. یعنی مدرسے کی چٹائی پہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور اس جلسے میں اس چٹائی پہ بال بچوں کے والد کو پڑھایا جاتا ہے. علم دین کا حصول کتنی بڑی لازمی شے ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ آدمی اس وقت کہلاتا ہے جب اسے حق اور ناحق کی تمیز پیدا ہو. آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد حیات کو جان لے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں کیوں مر جاتا ہوں، میری مرضی کے خلاف کام کیوں ہو جاتا ہے. ان سارے مقاصد پہ بحث اور گفتگو اس طرح کی دینی مجلسوں میں ہوتی ہے. پہلے اتنا جان لیں کہ جو آدمی اس طرح کی محفلوں میں 2-4 گھنٹے گزارتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، سافٹنیس پیدا ہو جاتی ہے. اور جو اس طرح کی محفلوں سے دور رہتے ہیں اس میں تھوڑی ہارڈنیس رہتی ہے، سختی رہتی ہے، گھمنڈ کی بو رہتی ہے کہ میں کچھ ہوں، میرا گھر، میرا مکان، میرا لباس، میری زمین. ایک غرور رہتا ہے میں بھی کچھ ہوں. اور اس غرور کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اور دوسروں کی برائی بیان کرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اس کے دماغ میں غرور پل رہا ہے جو سامنے والے کو نیچا سمجھ کر کے اس کی برائی بیان کر رہا ہے. اور غرور کتنا خطرناک کام ہے اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. جس کے سینے میں رائی برابر، ذرہ برابر گھمنڈ رہا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو جنت کے مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنا دیا. حضور کہتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی. اور زمین اور آسمان کی سیر کرا کے اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کا مالک اور مختار بنا دیا. اعلیٰ حضرت کی زبانی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا.
اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد وہی غرور جو ہمیں جہنم لے جاتا ہے وہ غرور ٹوٹتا ہے۔ جب میں 10 آدمی کے بیچ چٹائی پر بیٹھتا ہوں تو اس وقت ہمیں اپنی مسکینیت اور غربت کا احساس ہوتا ہے۔ چٹائی پر بیٹھنے سے آدمی کے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ کیا کر رہے ہو بھائی تم؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ فوٹوگرافی تو ہمیشہ حرام ہے۔ ضرورتاً لوگوں نے آدھار کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کے لیے ضرورتاً اس کے استعمال کو درست کہا۔ باقی رہی بات کہ ویڈیوگرافی جو دینی پروگرام کی ہوتی ہے، جہاں دین کی گفتگو ہوتی ہے، یہ ویڈیوگرافی بھی درست نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے لوگ اسے ذمہ دار رہتے ہیں۔ میں نے اپنی مرضی سے نہ کبھی کیا ہے اور نہ ہی میں اس کو ڈالتا ہوں کہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ چلو ویڈیوگرافی تقریب اس میں انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور لوگوں تک بات پہنچ گئی، لیکن یہ جو فوٹو لیا جاتا ہے یہ تو سخت حرام ہے۔ اور جو لوگ سیلفی لیتے ہیں وہ لوگ سمجھ لیں کہ چاہے بچے کی تصویر ہو یا اپنی تصویر ہو، یہ سب کے سب حرام ہے۔ شوق سے تصویر نہ لیں، ضرورتاً آدھار کارڈ پاسپورٹ وغیرہ میں اسکول میں اس موقع سے تصویر کا استعمال لوگ کرتے ہیں، باقی شوقیہ تصویر کبھی بھی نہیں لیں۔ بچہ اچھا لگا تو فوٹو لے لیا، مولانا صاحب کے ساتھ میں فوٹو لے لیا اور دوسروں کو دکھا دیں گے میں مولانا صاحب سے بیٹھے فوٹو لیا، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ کیا ہو؟ تماشا ہے، کھیل ہے، اور اس طرح کی تصویر سازی یہ حرام ہے اور قیامت تک حرام ہی رہے گی، کبھی کوئی اس کو جائز نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کھیل تماشوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا مجمع مولانا اکبر سمنانی صاحب نے آج سے 3-4 مہینہ پہلے اس جلسے کی دعوت دی تھی کہ ہمارے یہاں 21 فروری کو جلسہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس تاریخ میں بہت دوسری جگہوں کی تاریخیں میں نے لے لی تھی، مگر چونکہ انہوں نے کہا تھا پہلے میں نے آپ کو تاریخ لکھوائی ہے تو پھر میں نے اس کو مینیج کر کے آج کے لیے آپ کے لیے میں نے آج کی تاریخ کو محفوظ کیا۔ بہت طبیعت خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ 150 لوگ ہوں گے جلسے میں، مولانا اکبر صاحب آئے ہیں، 2-4 سال سے محنتیں کر رہے ہیں اور اس علاقے میں جلسہ بھی کم ہوتا ہے، 200-400 لوگ رہیں گے، مگر یہاں دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بمبئی کے 4-5 جلسے مل کر کے بھی آج کے اس جلسے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ لوگوں نے بھی رات کے 1 بجے تک یہاں بیٹھ کر خطیب کے انتظار میں بتا دیا کہ صبح ہو جاتی تو بھی میں اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ اللہ رسول کی بات سن نہیں لیتے۔ سبحان اللہ۔ جب آج کی رات موقع ملا ہے تو میں بھی بولوں گا اور آپ بھی بولیں گے۔ آپ بھی روزانہ خوب جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ بولتے ہوں۔ چوک چوراہے پہ غیبت بہت ہوتی ہے، غیبت سنتے ہیں، لیکن آج غیبت نہ کرنی ہے نہ سننی ہے، آج صرف حق بولنا ہے اور حق سننا ہے۔ زبان اللہ۔ چوک چوراہے پہ آپ نے بہت فلمی گانے سنے ہیں، لیکن آج قرآن اور حدیث کی بات سننی ہے۔ اپنی زبان سے آپ نے دوسروں کی بڑی تعریف کی ہے، آج مکھیا کی، سانسد کی، ودھائک کی بہت تعریف کی ہے، وہ اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آج کسی کی تعریف نہیں کرنی، آج صرف اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ یہ بولتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چپ کے نہیں سننا ہے بلکہ بولنا بھی ہے اور سننا بھی ہے۔ زبان سے سبحان اللہ کا ورد ہو اور درود شریف کا ورد ہو تاکہ زبانی بھی نیکی مل جائے اور کان جو نیکی کی بات سن رہے ہیں اس کی بھی نیکی مل جائے۔ میری ماں بہن بیٹیاں وہ غور سے رہیں، غور سے سنیں، اور جتنے بچے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے سروں پہ رومال اور کپڑے ڈال کر بیٹھے ہیں، چونکہ آج آپ جنتی محفل میں بیٹھے ہیں۔ بھائی صاحب، اے بھائی صاحب، اے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیٹھ کر ہی جائیے مت۔ تقدیر سنوارنے کی محفل، روحانی غذا حاصل کرنے کی محفل، اور آج غیروں کو بتا دینا ہے کہ تم نے جو مجھے کمزور سمجھا تھا، سب ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر میں آج بتا رہا ہوں کہ میں بکھرا ہوا نہیں ہوں۔ جس طرح آج یہاں مل کر متحد ہو کر بیٹھا ہوں، اسی طرح قیامت تک اپنے مذہب کے لیے متحد رہوں گا۔ ہم پر بہت الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے کی ٹولی ہے۔ بہت سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے یہ مسلمان،
ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے. ایک آدمی ہے شریر قسم کا. کیا ہوا؟ کن کو دے رہی ہے؟ میرا. چلو جزاک اللہ خیر. یعنی ایک نیتا ہے ہندوستان کا، بہت بدتمیز قسم کا نیتا ہے. وہ بولتا ہے کہ یہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں بٹ گیا. حالانکہ وہ نفرت سے بولتا ہے، میرا مذاق اڑاتا ہے، لیکن ہم بھی اس کے کچھ قصوروار ہیں کہ ہم نے اس کو موقع دیا ہے اس طرح کی باتیں بولنے کا. ہمارے ہاں شیخ پٹھان انصاری جولاہا منصوری کا کوئی تصور نہیں تھا. ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے بندے، مصطفیٰ کے غلام ہیں. سبحان اللہ. کالے گورے سارے لوگ حضور کے غلام ہیں، اور صرف ایک پہچان ہے کہ یہ فلاں گاؤں کا ہے، میں فلاں گاؤں کا ہوں. یہ فلاں ڈسٹرکٹ کا ہے، میں فلاں ڈسٹرکٹ کا ہوں. یہ فلاں خاندان کا ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں. یہ ایک پہچان کے لیے ہے، ہماری پہچان ہے. اس کو اختلاف کا ایشو نہیں ہم مناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شیخ کی شادی سید کے یہاں ہوتی ہے، سید کی شادی پٹھان کے یہاں ہوتی ہے، پٹھان کی شادی انصاری کے یہاں ہوتی ہے، انصاری کی شادی منصور کے یہاں ہوتی ہے. انصاری منصوری شیخ پٹھان یہ صرف پہچان کے لیے ہے. جس طرح ایک گاؤں میں عبداللہ نام کا کئی آدمی ہیں، تو کس عبداللہ، کون سا عبداللہ؟ تو اب پہچان کے لیے اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام آتا ہے کہ عبداللہ بن زید ہے، عبداللہ بن احمد ہے. یعنی احمد کا بیٹا عبداللہ، زید کا بیٹا عبداللہ. یہ پہچان کے لیے ہے، نہ کہ اختلاف کا ایشو ہے کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، میں گورا ہوں یہ کالا ہے. اپنے دماغ سے سوچیں گے تو اختلاف کا ایشو ہے، اور حضور کی زبان اور حضور کی نگاہ سے سوچیں گے اختلاف کا ایشو ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے ایک باپ یعنی ایک آدم سے جو تمہارا ہے، اور اس سے میں نے تم کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. میں نے تم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے مختلف ٹرائبس میں، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان رہے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے. گھمنڈ کا ایشو مت بنانا کہ میں شیخ ہوں، یہ جولاہا ہے، میں پٹھان ہوں، یہ شیخ ہے. اس کا ایشو کبھی مت بنانا. تمہاری پہچان کے لیے ہے کہ یہ فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں برادری سے ہے. باقی عزت کا جہاں تک سوال ہے، عزت کا سوال اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے زیادہ رسپیکٹیبل، زیادہ آنریبل، زیادہ پریسٹیج اور سمان پانے کے قابل وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی اب گورے رنگ کو سمان نہیں دیا جائے گا، اب سمان کی کیٹیگری الگ ہو گئی. سمان کی کیٹیگری یہ ہو گئی کہ جس کا کیریکٹر، جس کا ویوہار، جس کا سوبھاؤ جتنا اچھا ہوگا وہی ہمارے درمیان عزت پائے گا. پہلے تھا، اسلام کے آنے سے پہلے امیر غریبوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، گورا کالوں کو آدمی ہی نہیں سمجھتے تھے. کم کمزور قبیلے والے کو بڑے قبیلے والے رات میں آتے لوٹ لیتے، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو لوٹتے، ان کے مویشی، ان کے جانور کو لوٹ لیتے. یعنی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتے تھے. یہ کب؟ 1400 سال پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے. یہ معاشرہ تھا، کوئی کسی کو بھاؤ دینے کو تیار نہیں تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. جس طرح آج بھی کہیں کہیں اس طرح کی باتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. ہمارے پاس طاقت ہے، میں سب سے بڑا ہوں، وہ کمزور ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. دھیرے دھیرے یہ اسی 1400 سال پہلے والی جہالت دھیرے دھیرے لوٹ کے سماج میں آ رہی ہے. غیر مسلموں میں جو ہم کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو لوگ کہتے ہیں، غیر مسلموں کے سارے لوگ نہیں، اس میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، شکشت ہیں، سوچ اس کی پازیٹیو ہے، اچھی بات بولتے ہیں، اچھی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. لیکن کچھ ہیں صرف روٹی پہ نظر رکھنے والے لوگ. جس طرح کتوں کی نظر ہر وقت ہڈی پہ رہتی ہے، اسی وقت کچھ لوگوں کی نظر ہر وقت روٹی پہ رہتی ہے. چاہے لوگوں کو قتل کر کے روٹی حاصل کریں، چاہے لڑا کے روٹی حاصل کریں، یہی ایک اس کا مطمح نظر ہوتا ہے کہ صرف روٹی چاہیے. اب ان کو ان کے گروپ کے لوگوں نے بھاؤ نہیں دیا تو اب مسلمانوں کو گالی دے کے اپنا قد اونچا کرواتے ہیں. اسلام کے پیغمبر کی توہین کر کے اپنے گروپ کا وہ ہیرو بن جاتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام لاجواب، اسلام کے پیغمبر لاجواب، قرآن کریم لاجواب، اسلامی سمودائے لاجواب.
لاجواب، مسلمانوں کی مسجدوں کا سسٹم لاجواب، مسلمانوں کا مدرسہ لاجواب، مسجدوں کا سسٹم ایسا لاجواب کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو صرف مسجد کی سادگی کو وہ دیکھ لے، ایک چونٹی کی تصویر کسی دیوار میں نظر نہیں آتی، ایک چچندر کی تصویر کسی دیوار میں نظر نہیں آتی، مولانا ہو یا مولوی پیر ہو یا فقیر کسی کی تصویر مسجد میں نظر نہیں آتی، چھت پہ نظر جاتی ہے سادگی، زمین پہ نظر جاتی ہے سادگی، محراب و منبر پہ نظر جاتی ہے سادگی، سینے میں کچرا نہیں ہو، وہ مسجد میں داخل ہو، نمازیوں کے سروں کی ٹوپیاں، ان کے چہروں کی داڑھیاں، ان کا تلاوت قرآن کرنا، ان کا ایک ساتھ مل کے مسجد میں کھڑا ہو کے اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اگر وہ دیکھ لے کہ مسجد میں نہ بدبو ہے، نہ لہسن ہے، نہ پیاز کی بدبو ہے، وہاں عطر ہے، مشک ہے، گلاب ہے، اور وہاں مسجدوں میں چٹائی کی سادگی، کپڑے کا حسن ہے، غسل کیے بغیر کوئی نہ جائے، وضو کیے بغیر کوئی نہ جائے، مسجد کی سادگی اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جو لوگ گندگی اور بدبو کے ماحول میں رہتے ہیں، دیوار میں بدبو، نیچے بدبو، اوپر بدبو، یہاں جانور، وہاں جانور، وہاں یہ ادھر اس کی تصویر، ادھر چچندر کی تصویر، ادھر جانور کی تصویر، جو تصویروں کے بیچ اور گندگی کے بیچ اور خون کے بیچ اور گوبر کے بیچ رہتے ہیں، وہ اگر مسجد میں داخل ہو جائے گلاب اور عطر کے بیچ اور سادگی کے درمیان، میں کہتا ہوں کہ صرف مسجد کی سادگی کو دیکھ کر اگر دل زندہ ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ یہاں روحانیت ہے، یہاں ادھیاتمکتا ہے، یہاں اسپریچویلیٹی ہے، یہاں تصویر کھیل تماشے کی کوئی کسی بھی مسجد میں، چاہے وہ 10,000 روپے کی مسجد تعمیر ہو یا 10 کروڑ روپے کی تعمیر شدہ مسجد ہو، کہیں بھی خرافات، واہیات، بدبو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مسجدیں بتاتی ہیں کہ مسجدیں پاکیزہ جس طرح ہیں اسی طرح مصطفیٰ کے غلاموں کا دماغ بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا دل بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی زبان بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جس طرح اللہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک، مذہب پاک، ہمارے پاس بدن پاک، چٹائی پاک، تب نماز ہوتی ہے، چٹائی پاک، بدن پاک، کپڑا پاک، ٹھیک اسی طرح یہ پاکیزگی دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتی ہے کہ دماغ سے کچرا ہٹا دے۔ اسلام مار دھاڑ کا مذہب نہیں ہے، اسلام قتل اور غارت گری کا مذہب نہیں ہے، اسلام دوسروں پہ بلا وجہ ظلم کرنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام اپنے پڑوسیوں کو ستانے والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بنا قصور کسی چوٹی کو بھی مسئلہ نہیں جائے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اسلام کہتا ہے بلی کے ساتھ حسن سلوک کر، اسلام کہتا ہے کتے کے ساتھ حسن سلوک کر۔ نہیں سنی آپ نے وہ حدیث بخاری شریف کی، آقا دو جہاں فرماتے ہیں اُسِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي ہِرَّةٍ، ایک عورت کو صرف بلی کے معاملے میں عذاب دیا گیا، جس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ کوئی کیڑا مکوڑا کھا کے بلی زندہ رہے، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ آقا فرماتے ہیں اسی بلی کو سزا دینے، اس کو باندھ کے رکھنے، اس کو کھانا نہیں دینے، پانی نہیں دینے کی وجہ سے وہ عورت کو عذاب دیا گیا، اس عورت کو عذاب دیا گیا، وہ عورت جہنم میں چلی گئی، آگ میں جل رہی ہے۔ بلی تو جانور ہے، جانور کو مار دیں کہ کاٹ دیں، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ لیکن اسلام کہتا ہے کہ بے قصور بلی کو مارنے والی عورت وہ جہنمی ہے، وہ آگ میں ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت جو بدکار ہے، ایک کتا جو کنویں کے ارد گرد زبان لٹکا کر وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے، پیاس کے بارے زبان لٹکا کے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ وہ بدکار عورت جو پیشے سے بدکار ہے، اس کا عمل خراب ہے، انہوں نے اپنے دوپٹے کو، اپنی اوڑھنی کو ڈول بنا کر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلاتی ہے جو کیچڑ چاٹ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ آیا ہے حدیث پاک میں کہ وہ عورت کتے سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کتے کو پانی پلانے کے بعد ایک بدکار عورت جنت جا سکتی ہے، تو پھر ایک انسان کو پانی پلانا، پڑوسی کو پانی پلانا، رشتہ دار کو پانی پلانا، یہ کس قدر نیکی کا کام ہوگا۔ اور اگر رشتہ دار کو تکلیف دینا، پڑوسی کو تکلیف دینا، اب انسان بھائی کو تکلیف دینا، یہ کتنا خطرناک جرم ہے۔ پڑوسی چاہے کوئی غیر کیوں نہ رہے، اگر وہ بھوکا ہے تو مومن کھلاتا ہے، اگر وہ پیاسا ہے تو مومن پلاتا ہے۔ ٹرین میں بھیک مانگنے والا بھکاری
مسلمان نہیں پوچھتا اس سے کہ تیرا مذہب کیا ہے، تو ہندو ہے کہ کرسچن ہے کہ سکھ ہے، نہیں، وہ اگر اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، مسلمان صدقات نافلہ اس کو دیتے ہیں، یہ کھائے، یہ علاج کروائے، اسے پانی پلاتے ہیں۔ جب کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں جنت کی بشارت مل سکتی ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس اشرف المخلوقات کو پانی پلانے کھلانے کے بدلے میں جنت کیوں نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ مار دھاڑ کا مذہب اسلام نہیں ہے، وہ ایمرجنسی کیس میں، جیسے میں اپنے گھر میں ہوں، کوئی ڈکیت میرے گھر میں گھس جائے، میری بیوی پہ دست درازی کرے، میری بیٹی پہ حملہ کرے، اگر میں بولوں نہیں بھی مار دھاڑ نہیں کرنا چاہیے، وہ ڈکیت کو چھوٹ دے دے، وہ سامان بھی لوٹ لے، عزت بھی لوٹ لے، نہیں مارنا چاہیے، اس سے بڑا بزدل، اس سے بڑا ڈرپوک، اس سے بڑا گھٹیا انسان کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں اپنے گھر، اپنی جان، اپنے مال کی حفاظت میں دشمنوں سے لڑنے کو کہیں برا نہیں سمجھا گیا۔ اگر کوئی بیوی پہ ہاتھ ڈالے، اس کے ہاتھ کو توڑ دینے والے کو لوگ ظالم نہیں کہتے ہیں، ہاتھ توڑ دینے والے کو کہتے ہیں تم نے صحیح اور انصاف کا کام کیا ہے۔ وہ جو دوسروں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالے، اس ہاتھ کو کاٹ ہی دینا چاہیے۔ جو دوسروں کے مال پہ ہاتھ بڑھائے، اس ہاتھ کو توڑ دینا چاہیے۔ تو جس طرح اور عزت اور مال پہ ہاتھ بڑھانے والے کا ہاتھ اگر توڑ دیا جائے تو قصور مجرم نہیں ہے وہ۔ جو کوئی کسی کے گھر میں دیوار میں چھید کر کے اس کے گھر میں جھانک کے دیکھے کہ گھر کے اندر میں کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی شخص جھانک کے دیکھ رہا، دیکھیے ہمارے مکھیا جی سر اپنے مہمان خطیب کی عزت پھول اور مالا سے کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی 2-4 منٹ اس مکھیا جی کے ساتھ میں نے گزارا ہے، ان کی سادگی اور ان کی سمپلیسٹی کو دیکھ کر مجھ کو لگا کہ یہ بندہ مکھیا بنا ہے، یہ مکھیا بننے کے قابل نہیں ہے، یہ بندہ کا سینہ، یہ دل اور اس کی زبان اتنی پیاری ہے کہ یہ تو ودھایک بننے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہو، جو اپنی ساری شان بندوں کی، دوسروں کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا ہو، اسے تو بڑے پیمانے پہ خدمت کرنا چاہیے۔ وارڈ پارشد ہو یا چھوٹا سا وارڈ کا ممبر ہو یا مکھیا ہو، یہ تو ایک چھوٹے سے پنچایت کا سمجھے مکھیا ہوتا ہے، لیکن ودھایک کو تو کئی پنچایت کا مکھیا بولا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ تو صاحب ایک ڈسٹرکٹ کا سانسد اور ایک ڈسٹرکٹ کا مکھیا کہلاتا ہے۔ جو مکھیا چھوٹے پیمانے پہ خدمت کرے، اس مکھیا کو بڑے پیمانے پہ خدمت کرنے کے لیے لوگوں کو چننا چاہیے، چونکہ نیتا کا مطلب ہی ہے سیوا کرنے والا، جو اپنی اسکارپیو اور انووا کرسٹا پہ شان دکھلائے، غریبوں سے بات تک نہ کرے، اس آدمی کو تو ایک ہی بار آزما کے اسے پیویلین بھیج دینا چاہیے۔ سیوک وہ ہو جو دوسروں کی سیوا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو جو سیوا کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، اسے بھرپور سیوا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سادگی کے ساتھ رہ کر اپنے گاؤں، سماج، سب کو اپنے سے بھلا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو ایک الزام ہم پر لگا ہے، یہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے گینگ والا گروہ ہے، یہ مسلمان، یہ الزام اس کا سراسر غلط ہے۔ اس نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر یہ جملے تو بولا ہے، یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے والا جملہ ہے۔ جو لوگ پیر کے نام پہ ٹوٹے ہیں، جو لوگ برادری کے نام پہ ٹوٹے ہیں، جو لوگ مدرسے کے نام پہ ٹوٹے ہیں، جو لوگ اپنے گاؤں کے جلسے اور مسجد کے نام پہ ٹوٹے ہیں، ان لوگوں کے سینے کو صاف ہونا چاہیے ان کا جملہ سن کر کہ میری وجہ سے وہ مذاق اڑا رہا ہے، ورنہ اسلام کی تاریخ اتنی روشن ہے۔ وہ بھی جانتا ہے جو اس طرح کے جملے بولتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر ولیم میور اسلام پہ زبردست کٹاخش کرنے والا، اسلام پر خطرناک تنقید کرنے والا، آلوچنا کرنے والا ایک غیر مسلم اورینٹلسٹ ہے۔ وہ اسلام پہ ہمیشہ اٹیک کرتا تھا۔ بس ایک جملہ سنے پھر میں لوٹ کے اپنی تقریر کا میں آغاز کرتا ہوں کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، اور ساری دنیا میں ہمارے تعلق سے کیا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا اپنی جگہ رہ جائے گی، کل فجر کے بعد میرے اور آپ کے مرنے کا اعلان ہو جائے گا۔ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، امریکہ، یورپ، برٹین، بمبئی مہانگر، بنگلور، اسلام، ہندوستان، یہ وہ، مودی، امیر شاہ، وہ تو ساری باتیں کرتے ہیں بس تول چوک پر، لیکن 10 منٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو ٹھوکر لگی اور وہ مر گیا۔ اس کے جنازے کی نماز کل فجر کے بعد 8 بجے ادا کی جائے گی۔
گی. وہ بیچارہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب قبر میں فرشتے اس کے پاس آئیں گے, پوچھیں گے کہ تو تیرا دین کیا ہے, تیرا مذہب کیا ہے, تو اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب وہاں سوال ہوگا, وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ تو امیر شاہ کے بارے میں کیا کہتا تھا, ہندوستان تباہ ہو رہا اس کے بارے میں تم نے کیا سوچا تھا, اٹلی میں زلزلہ آیا اس کے بارے میں تم یہاں سے کتنا سامان تم نے یہاں سے کتنا سامان ترکی میں تم نے بھیج دیا. صاحب بنگلور میں پریشانی آئی, تم بنگلور جا کے کیوں نہیں وہاں کی آگ تم نے بجھا دیا. کچھ نہیں ہوگا کہ کل وہاں کٹیہار کے مصعب شہید چوک پہ کیا ہوا, منگل بازار میں کیا ہوا, وہاں کے ڈی ایس کالج میں کیا ہوا, وہاں کے صاحب سبزی مارکیٹ میں کیا ہوا, نیو مارکیٹ میں کیا ہوا. کچھ نہیں پوچھا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا دین دھرم کیا ہے, تم دنیا میں کیسے رہتا تھا, تم نے اپنے پیغمبر کو کیسے مانا. اگر جواب دیا تو واہ واہ, نہیں جواب دیا تو چلو جہنم کی خطرناک آگ تیرے لیے تیار ہے, اس میں جلتے رہو. مودی جی اپنی جگہ رہیں گے اور یہ اسلام قرآن یہ وہ عمل نہیں کرنا ہے, صرف بکواس کرنا ہے. یہ جائیں جہنم کی آگ میں جلیں, ہندوستان اپنی جگہ رہے گا اور یہ خود اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے. تو مرتے وقت میں تنہا رہتا ہوں, قبر میں تنہا رہتا ہوں, کوئی میری بیوی میرے بچے نہیں جاتے. مرتے وقت جب روح نکلتی ہے تو سارے گھر والے تماشا دیکھتے ہیں, کوئی میری روح کو روک نہیں سکتے. جب میں وینٹیلیشن آکسیجن پہ آئی سی یو میں ہاسپٹل میں رہتا ہوں, میرے سارے بال بچے بیوی جس کی خاطر میں نے نماز چھوڑی, جس کی خاطر میں نے جھوٹ بولا, جن کی خاطر میں نے اللہ کو ناراض کیا, وہ سارے کے سارے باہر ہیں. اکیلے درد کو کوئی بانٹنے والا وہاں نہیں رہتا. بیٹا 10 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے مگر 10 سیکنڈ اپنے باپ کا درد بانٹ نہیں سکتا ہے. اس لیے آئی سی یو میں تنہا, روح نکلتے وقت تنہا, قبر میں تنہا. کوئی بولے کہ تیرا باپ 100 بیگھہ زمین چھوڑ کے مرا ہے, کم سے کم 10 منٹ تو باپ کے ساتھ قبر میں سو جا, اور کم سے کم باپ کا حق کے رفاقت, حق کے دوستی ادا کر دے. 1 سیکنڈ کوئی بندہ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں سونے کو تیار نہ ہوگا. وہ تو قبر میں بندہ داخل نہیں ہوتا کہ تیرے باپ میرا ہاتھ پکڑ نہ لے. اسی لیے دوسرے لوگ قبر میں گھستے ہیں, بیٹا گھسنا نہیں چاہتا, سماج کے دوسرے لوگ گھستے ہیں اندر میں. اور مگر آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ میرا پاؤں باپ پکڑ لے تو ہم کو ہی دفن کر دے گا. ہمارے گاؤں کے سارے لوگ ڈر کے مارے قبر میں نہیں جاتا ہے. تو کیا وہ 10 منٹ یا 1 رات باپ کے ساتھ رہے گا. تو قبر میں آپ رہیں گے تنہا, مرتے وقت روح نکلے گی آپ کی تنہا, جس وقت آپ بیماری سے تڑپیں گے اس وقت تنہا. اور قیامت کے دن جس دن نام اعمال ترازو پہ تولے جائیں گے, ایک نیکی کی وجہ سے اگر جنت کا معاملہ اٹک گیا اور اپنے بیٹے سے بھیک مانگا کہ بیٹا تیری خاطر میں رات بھر مشین سے پانی چلا دیا کرتا تھا گیہوں میں تیری خاطر 12 گھنٹے دلی میں فیکٹری کے دروازے پہ دربانی کرتا تھا, میں تیری خاطر رات بھر جاگ کر کے بیل گاڑی پہ بانس لاد کر میں بستول سے کٹیہار لے جا کے بیچتا تھا کڑاکے کی سردی میں تیری خاطر رات بھر جاگ کر کے میں فصلیں کاٹتا تھا. ایک نیکی دے دے میرے لال, ساری زندگی تیرے نام میں نے کر دی, ایک نیکی دے دے. بچہ کیا بولے گا, آج قیامت کا دن ہے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا ہوتی تو جان دے دیتے, یہ تو آخرت ہے, کوئی ایک نیکی کسی کو نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی, یعنی یہ دن ہے جس دن بھائی سے بھاگے گا, اولاد والدین سے بھاگے گی, ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے بھاگیں گے. اکلوتا بیٹا جس کے بغیر نہ باپ کو چین تھا نہ ماں کو, وہاں دیکھے گا اکلوتا بیٹا آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے, فیصلہ ہو گیا ہے. ایک نیکی کی وجہ سے نہیں دے گی ماں, کیونکہ وہاں سب کو اپنی فکر ہوگی, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی اللہ نے کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے لوگ بھاگیں گے, وہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. وہاں کوئی بدن پہ ایک کپڑا نہیں رہے گا, سارے مرد سب لوگ مادرزاد ننگے رہیں گے. حضور سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سرکار مرد و عورت سب ننگے رہیں گے, کسی کی توجہ نہیں جائے گی ادھر. کہا ایسا خطرناک دن ہوگا, یہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ قیامت کا زلزلہ, وہ خطرناک دن جس دن حاملہ عورت اپنے اس کا حمل ضائع ہو جائے گا, جس دن ایک بچے کے سر کا بال قیامت کی خطرناکی ہولناکی کو دیکھ کر بوڑھا ہو جائے
جائے گا بچہ. جو بچہ 1 مہینے کا ہے وہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کے وہ 70 سال کا بوڑھا ہو جائے گا. ان کے سر کے سارے بال پک جائیں گے. وہاں اس قدر سوا نیزے پہ آفتاب زمین تانبے کی پسینے میں لوگ شرابور رہیں گے. وہاں کون عورت ہے کون مرد ہے خیال تک نہیں رہے گا. جس طرح سے ابھی وینٹیلیشن پہ کوئی جائے سانس نکل رہی ہو, اس کے سامنے کوئی 18 سال کی لڑکی نیند مست رہو تو کیا وہ سانس جس کی نکل رہی ہے سانس نہیں لے رہا ہے, وہ وینٹیلیشن پہ ہے, اس کا پھیپھڑا کام نہیں کر رہا ہے. اس وقت سامنے 80 سال کی بڑھیا ہے کہ 16 سال کی کوئی چھوکری ہے, وہ تو اپنے ہی سانس اپنی آکسیجن کی فکر میں روتا رہتا ہے. کیا توجہ اس کی طرف جائے گی؟ اس سے بھی زیادہ خطرناک مرحلہ ہے قیامت کا, جس دن کسی کی توجہ کسی کی طرف ہی نہ جائے گی. کون عورت ہے کون مرد ہے, اپنی خطاؤں کی وجہ سے اس قدر پسینے میں شرابور ہوگا, چیخ پکار کا ماحول ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایک لوتا بیٹا بھیک مانگے گا ماں سے 1 لیٹی, ماں بولے گی نہیں, اب اپنی فکر آپ کرو, باپ نہیں دے گا, ماں نہیں دے گی. اس خطرناک مرحلے میں نہیں کام آئے گا ہندوستان کی راجنیتی, نہیں کام آئے گی وہ مکھیا بننا, MLA विधायक बनना. वहां बहुत झूठ बोला, बहुत अखबार पढ़ा, बहुत चिकनी चपड़ी बातें बोली. नहीं, नमाज पढ़ना ही जरूरी नहीं है, समाज सेवा करना भी जरूरी है. सब कुछ जरूरी है, समाज सेवा जरूरी है नमाज के बाद, माँ बाप की खिदमत जरूरी है नमाज के बाद, दुकान चलाना जरूरी है नमाज के बाद, मदरसा चलाना जरूरी है नमाज के बाद. सब काम जरूरी है मगर नमाज के बाद. अगर नमाज छोड़ के चाहे समाज की सेवा करे, चाहे रात भर गरीबों में कंबल बांटे, चाहे मदरसा चला के बूढ़ा हो जाए, चाहे नाक पढ़ते 90 साल का बुढ़ा हो जाए, नहीं कुछ मिलेगा. चूंकि नमाज फर्ज आज़म है, उसके बाद ही दूसरी नेकियों का मकाम होता है. नाथ पढ़ा पैसा लिया, क्या हुआ? क्या आखिरत का कौन सा काम है वो? बगैर पैसा लिए नाथ पढ़ के दिखला दें, बगैर पैसा नाथ पढ़ के दिखला नहीं. नमाज के साथ नाथ, नमाज छोड़ के नाथ कुछ काम नहीं आएगी. नमाज के साथ गरीबों में कंबल बांटना, नमाज के साथ खिताब करना, नमाज के साथ मदरसा चलाना, नमाज के साथ मस्जिदों की तामीर करना, नमाज के साथ गरीबों की बच्चों की शादी करवाना, दूसरी सारी नेकी, चाहे 5 बेटी किसी के पास क्यों ना हो, नमाज के बाद उसकी परवरिश का फायदा है. नमाज छोड़ के कोई फायदा ना होगा. ऐसे सरदार कपड़ा बैठो नाच गाने की महफिल के भाग रहा है. जलसा कराने में भीख मांगा जाता है, 4-4 महीने तक चंदा होता है ताकि लोग इस जन्नत में आके बैठे, जहां लोग अल्लाह रसूल का जिक्र सुनते हैं. चारों तरफ से महफिल को फरिश्ते घेर लेते हैं. सुभान अल्लाह. और आज आप फरिश्तों के साथ बैठे, झूठों के साथ बहुत बैठा, लुच्चों लफंगों के साथ बहुत बैठा, शरीरों के साथ बहुत बैठा, समाज के डकैतों के साथ बहुत बैठा. आज आलिमों के साथ बैठी, आज नेक लोगों के साथ बैठी. आज वह लाखों की तादाद में जो फरिश्ते आसमान से जमीन पे आ गए हैं, उन फरिश्तों के साथ बैठी. अगर दिल ज्यादा नर्म रहा तो आए थे गुनाहों का बोझ लेकर, जब लौटेंगे यहां से गुनाहों का दाग धुला हुआ लेके लौटेंगे. अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को जन्नती महफिल की कदर की तौफीक अता फरमाए. मेरी माँ बहन बेटियां जो यहाँ बैठी हुई, वो ना समझे कि हम कव्वाली सुनने के लिए आए हैं, वो न देखे मेला और ठेला देखने आए. बहुत सारी हमारी बेटियां सड़कों पे घूम रही हैं. किसने इस जलसे की महफिल को मेला और ठेला बना दिया? आइंदा साल ख्याल रहे कि कोई एक साहब टिकली और रीबन की कोई दुकान न रहे, और कोई साहब मेकअप का कोई सामान न निकले, यहाँ तक कि तस्बीह और मुसल्ला भी, टोपी भी ना बिके, ताकि सारे लोग यहाँ बैठे रहे. और औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम रहे, सर पे दुपट्टा रहे, कोई किसी से बात ना करे, और सारी तवज्जो सारा फोकस सिर्फ दीन की गुफ्तगू सुनने पे रहे. तब ये जन्नती महफिल का फायदा होगा कि जलसा सुनेंगे एक दिन और साल के 360 दिन मस्जिद की मोहब्बत आपके सीने में पैदा हो जाएगी. हाथ और पांव में नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाएगा. जो चीज फर्ज है उसको फर्ज समझिए, और जो चीज नफल है उसको नफल समझिए. नफल को फर्ज का दर्जा मत दे दीजिए, और फर्ज को नफल का दर्जा मत दे दीजिए. फातिहा दिलाना ये नफल है, फर्ज नहीं, जरूरी नहीं. 12वीं का जुलूस निकालना नफल है, फर्ज नहीं. मज़ारे औलिया पे जाना ये नफल है, फर्ज नहीं. साहब हर जुमेरात के दिन अपने घर में फातिहा दिलाना ताकि बरकत हो, मालदारी आ जाए, गरीबी घट जाए. और हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम की नियाज ताकि घर में गरीबी दूर हो जाए, आराम और बरकतें आ जाए. ये सब नफल है बाद में. और नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है. ये बुनियादी
बेसिक पिलर्स है, इसी पर इस्लाम की इमारत और छत खड़ी होती है। इससे हट के कोई बोले कि मैंने गरीबों में 100 कंबल बांट दिया है, जन्नत नहीं मिलेगी क्या हजरत? मैंने 5 गरीब बच्चों की शादी करवा दी है, जन्नत नहीं मिलेगी क्या हजरत? मैंने मस्जिद में 1 करोड़ का टाइल्स लगवा दिया है, जन्नत नहीं मिलेगी क्या हजरत? वो जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो जन्नत का जो मालिक है वो उसको मालूम है। मैं किसको जन्नत दूंगा किसको नहीं दूंगा, अलबत्ता जो उस जन्नत के मालिक का कानून है उस कानून की बात कर रहा हो। अल्लाह तो चाहे तो 99 कातिल को जन्नत दे दे, अल्लाह चाहे तो मेरे घर में डेली सोने की 4 ईंट मेरे घर में दे दे। क्या आपके घर में अल्लाह 4 ईंट सोने की देता है क्या? अल्लाह के पास ताकत नहीं है, अल्लाह के पास ताकत तो है। वह हर दिन आपको जिब्राइल अमीन के जरिए आपके घर में सोने की 4 ईंट वो भेज सकता है और आपकी छत फटेगी और जन्नत से वहां जन्नती ग़िज़ा आ जाएगी आपके घर में। अल्लाह चाहे तो आप बैठे रहे, अल्लाह करते रहे, अल्लाह जन्नत से खाना भेज देगा जिब्राइल अमीन, फरिश्ते जन्नत के थाल लेके आ जाएंगे। ये तो अल्लाह को ताकत है। अल्लाह चाहे तो मेरे दरवाजे पे जो आम का पेड़ है उस आम के पेड़ में अल्लाह वहां हीरे जवाहिरात लगा दे। अगर कोई बोलेगा अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता है तो मुसलमान ही नहीं रहेगा वो, क्योंकि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह को सारी ताकत है। अल्लाह सिर्फ कहता कुन फयकुन, अल्लाह कहता हो जा तो हो जाता है। अल्लाह ने आसमान से कहा कि बन जा आसमान, तो आसमान बोला कालता अतैना ताइरीन। कुरान पाक में है कि सुम्मस्तवा इला समाई वहिय दुखान। अल्लाह जब आसमान बनाने की तरफ तब अल्लाह आसमान बनाना चाहा तो अल्लाह ने कहा कि ए आसमान बन जा, तो आसमान और बोला कि मैं बन गया। यानी वो आसमान जो हमारे सर पे है, 7वां आसमान, अल्लाह ने कहा कि वजूद में आ जा, आसमान बोला हम आ गए। अल्लाह ने जमीन से कहा कि वजूद में आजा, जमीन बोली हम आ गए। कालता अतैना ताइरीन, हम फरमा बरदारों की तरह वजूद में आ गए। ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, चांद, सितारे सब आपस में मिले हुए थे। आइंस्टाइन कहते हैं एक बिग बैंग की थ्योरी, यानी एक बड़ा जोरदार एक्सप्लोजन, धमाका हुआ, उस धमाके से जमीन अलग हो गई, आसमान अलग हो गया, सूरज अलग हो गए, चांद अलग हो गए और दूसरे प्लैनेट्स अलग हो गए। सब कंबाइंड थे, एक जौहर की शक्ल में, एक कंबाइंड चीज की शक्ल में सारी चीजें थी। एक धमाका जोरदार हुआ, सब अलग अलग हो गई। ये बातें कहाँ हैं? फिजिक्स में, ये बातें साइंस का चैप्टर है। मगर मालूम है आपको कुरान क्या कहता है? कुरान पाक कहता है अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रत्कन फफतकनाहुमा। बीएस कॉलेज और केबीजा कॉलेज में जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं वो बच्चे जानते हैं कि एक जोरदार धमाका हुआ जिससे ये सारी अशिया अलग हो गई। पहले सब कंबाइंड थे, जमीन आसमान मिले हुए थे, उसी धमाके से जमीन अलग हुई, आसमान अलग हुआ। तो जो चैप्टर मेरा बच्चा टीएस कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ता है और वो आलिमों को कहता है तो बेचारा मां के मरने के बाद कुरान खानी करने वाला गिरोह है। मदरसे में तो मदरसा अनाथालय है, गरीबों के मिस्कीनों के बच्चे पलते हैं। वो क्या जाने कि मदरसे ने दुनिया वालों को क्या दिया, उसे क्या खबर कि कुरान करीम में क्या है। वो तो एक धारणा उसके दिमाग में है कि कुरान में नमाज, रोजे, हज, ज़कात की बात ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनसे कहा जाए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो तू पढ़ा है कि जमीन और आसमान दोनों आपस में मिले हुए थे, ये दोनों को अलग कर दिया गया, एक धमाका हुआ, सब अलग हो गए, या दोनों कंबाइंड थे। कहां जमीन कहां आसमान, कई हजार साल की मुसाफत पे वो आसमान खड़ा है जो देखने में लगता है छत की तरह, या सूरज जो जमीन से एक बैलून की तरह लगता है। साइंस कहती है कि वह सूरज जमीन से कई गुना ज्यादा बड़ा है। विश्वास करेंगे आप? जो सूरज एक गोल की एक गेंद की तरह लगता है और सारी दुनिया को रोशनी देता है, वह सूरज इस जमीन से कई हजार गुना ज्यादा बड़ा है। वह सूरज है, इतनी दूरी पे वह सूरज है, तो उस दूरी से जमीन को देखेंगे तो पूरी जमीन एक चूंटी की तरह दिखाई देगी। जिस तरह इस जमीन से वह सूरज एक फुटबॉल की तरह लगता है, उसी तरह यह सूरज, आसमान, जमीन सब मिले हुए थे। ये कैसे हो सकता है? लेकिन साइंसदान कहते हैं हाँ, चाहे दिमाग में आए ना आए, मगर यह जमीन आसमान आपस में मिले हुए थे, इस दोनों को अलग कर दिया गया है। तो जो तुम कहता है ये एक अजूबा रिसर्च है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल तहकीक
سیکھ ہے، ہم نے وہ بات دنیا والوں کو بتائی ہے جو کوئی نہیں جانتا تھا کہ زمین آسمان سورج چاند ملے ہوئے تھے، سب الگ الگ دھماکے سے ہو گئے، جس کو بگ بینگ تھیوری بولا جاتا ہے۔ آج آپ قرآن پر 1400 سال پہلے قرآن زمین پہ نازل ہوا، جس قرآن کریم کے نزول کے وقت میں ایک اسکول نہیں تھا، ایک کالج نہیں تھا، ایک یونیورسٹی نہیں تھی۔ ڈی ایس کالج کی کیا حیثیت، وہ تو دلی یونیورسٹی نہیں تھی، یہاں تک کہ نالندہ یونیورسٹی کا وجود نہیں تھا۔ ڈی ایس کالج کی کیا حیثیت ہے، اس کالج کا وجود تو آج سے 100 سال پہلے نہیں تھا۔ چاہے اے ایم یو ہو، بی ایچ یو ہو، چاہے جو بھی یونیورسٹی ہو، ساری یونیورسٹی 200 سال کے اندر کی تاریخ ہے، اور قرآن نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے۔ اس قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیے جس میں ہمارا بیٹا نادانی سے، غلطی سے، جہالت کی وجہ سے فلم دیکھ دیکھ کر، سائنس پڑھ پڑھ کر وہ قرآن کو نہیں جانتا ہے۔ اس بیٹے کے سامنے قرآن کھول کے بتا دے کہ بگ بینگ کی تھیوری جو تم نے آج سائنس میں پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ پڑھ اور اس کو غور سے پڑھ کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ کہتا ہے یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں ہے کہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے دونوں کو جدا کر دیا۔ تو جو سائنسداں آج کہتے ہیں زمین آسمان ملے ہوئے تھے، ان کو الگ کیا گیا ہے، وہ جان لے کہ یہ تصور قرآن میں موجود ہے، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے۔ اس لیے کہنا پڑے گا دنیا کا سارا علم چھوٹا ہے اور قرآن کا علم سب سے بڑا ہے۔ دنیا کا سارا علم مدرسوں سے نکلا ہے، دنیا کا سارا علم قرآن سے نکلا ہے۔ اس لیے میرا بچہ قرآن پہلے پڑھے، فزکس بعد میں پڑھے، قرآن پہلے پڑھے، کامرس بعد میں پڑھے، قرآن پہلے پڑھے، میتھ بعد میں پڑھے۔ جس بھی یہ قرآن پہلے پڑھا، فزکس بعد میں پڑھا، وہ ڈی ایم بعد میں رہے گا، اسلام کا مبلغ پہلے رہے گا۔ وہ ایس پی بعد میں رہے گا، اسلام کا پرچارک پہلے رہے گا۔ وہ ایس پی بن کر کافر نہیں ہو جائے گا، وہ ایس پی بن کر ایس پی کے دفتر کو اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنا دے گا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کو بتا دی تاکہ ہمارے بچوں کی سوچ بدل جائے، ہمارے بچوں کی جو دھارنا ہے جلسے کے تعلق سے کہ میلہ ہے، مولانا آئے گا، کیا بولے گا، نہیں بولے گا، کم سے کم آنکھ تو سیک لیں لڑکیوں کو دیکھ کر، اتنا تو کر لیں۔ اسی لیے جو میرا چھوکرا ہے جو فلم کے ایکٹر کی پیروی کرتے جوکر کی طرح چاروں طرف بال مون کے، مرغ کے چونچ اور عورتوں کی چوٹی کی طرف بال رکھتا ہے، وہ چھوکرے کو کیا معلوم کہ جلسہ کیا چیز ہے؟ جو اپنے منہ میں 24 گھنٹے گٹکا ڈال کے چباتا رہتا ہے اور موبائل کی اسکرین پہ آنکھیں ڈال کر 24 گھنٹے فضولیات کو دیکھتا رہتا ہے، اسے کیا خبر کہ جلسہ کیا چیز ہے؟ جو ہماری بیٹیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر اور کڑاکے کی سردی میں دوپٹہ ہٹا کر ٹھٹر کر اپنا میک اپ دوسروں کو دکھلاتی ہیں، اسے کیا خبر کہ جلسہ کیا چیز ہے؟ جس کے نزدیک میک اپ کرنا، بال سجانا، دوپٹہ ہٹانا، چند مردوں کی نگاہوں میں لچکدار پرسنالٹی کی ملکہ بننا، یہی جس کا مقصد ہو، وہ کیا جانے جلسہ کیا چیز ہے؟ اسے کیا خبر یہ مدرسہ کیا چیز ہے؟ وہ تو بولے گی ہی یہ مدرسہ اناکھالے ہے، یہ مدرسہ غریب اور فینیج ہے، یہ مدرسے میں قرآن خوانی کرنے والے بچوں کی ٹیم تیار کی جاتی ہے۔ اسے کیا خبر؟ میرے بچے فلم سنتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، میرے بچے موبائل پہ فضولیات دیکھتے ہیں، اسی لیے اس کی ساری سوچ وہی تک کیندرت ہو گئی۔ انہوں نے جوکروں کی پیروی کر کے اپنے سوچنے سمجھنے کا سارا ٹرینڈ بدل ڈالا، لیکن جس دن وہ اسلامی دل لے کے سوچیں گے، یہ مدرسہ اسے وہ نظر آئے گا جو بریٹین کے ایک کرسچن کو نظر آیا۔ بریٹین کا ایک کرسچن کہتا ہے it must be owned that all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy۔ یہ کوئی مسلمان کا قول نہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یا کوئی کسی پیر صاحب کا نہیں جو میں نے پڑھ کے سنایا، یا کوئی مولانا نے اپنے من سے مدرسے کی تعریف کرتے ہوئے لکھ دیا، نہیں، یہ کتاب لکھنے والا جان ڈیونپورٹ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ جو دنیا بھر میں سائنسی وکاس ہے، یہ جو دنیا بھر میں سائنسی چمتکار ہے، یہ سارے علوم فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی وجہ سے سائنس کی بہار ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں، جن مدرسوں کی چٹائی پہ قرآن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جس قرآن کریم میں میڈیٹیشن
मेडिटेशन, रिसर्च, पॉन्डरिंग, थिंकिंग का पैगाम दिया गया है। जमीन पे देख जमीन कैसे पैदा हुई, आसमान को देख आसमान कैसे पैदा हुआ, ऊंट को देख ऊंट कैसा जानवर है, गाय को देख उसके थन में दूध कहां से आता है, बैल को देख उस बैल किस कदर मेहनत से तेरे हल को आगे लेकर तेरी खेती बाड़ी करने का वो जरिया बनता है। इन बकरियों को देख, बकरी का दूध किस कदर तेरे और तेरे बाल बच्चों के लिए नफा बख्श है, यह दूध कहां से आता है। ये सारा रिसर्च का पैगाम जो आज साइंस रिसर्च कर रही है वो यूरोप का क्रिश्चियन बोलता है। यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं, इसलिए अरबी मदारिस के उलमा वो कहते हैं, मैं नहीं बोलता। आप कहेंगे कि मौलाना अपने मदरसे की तारीफ कर रहा है, लेकिन यूरोप का क्रिश्चियन जिसकी वजह से आज मेरे घर में चारों तरफ साइंसी बहार है, एक तरफ लैपटॉप, एक तरफ कंप्यूटर, एक तरफ एसी, एक तरफ कूलर, एक तरफ फ्रिज, एक तरफ ग्राइंडर, यानी मेरा सारा घर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का जो जंगल बना हुआ है, ये सारी चीजें हिंदुस्तान का कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं बनाया है, ये सारी चीजें यूरोप और अमेरिका के दानिश्वरों की मेहनत का नतीजा है। वह लोग दिमाग जलाते हैं 10-20 साल, तब वह दुनिया वालों को फैन देते हैं। वह 10 साल दिमाग जलाते हैं, तब दुनिया वालों को हवाई जहाज देते हैं। वह 10 साल सारी आबादी से कट के समंदर में गोता लगाते हैं, तब जाके वो समंदर में 3-3 महीने अंदर में रहकर मालूमात और हिकमत के मोती निकालने वाला वो आला दुनिया वाले को देते हैं। जब वो 10 साल दिमाग जलाते हैं तब वो साइकिल पैदा करते हैं, 10 साल दिमाग जलाते हैं तब वह मोटरसाइकिल दुनिया वालों को देते हैं। वह लोगों ने जिंदगी का मकसद बना लिया, अमेरिका यूरोप के दानिश्वरों ने, मुझको जलना है, दूसरों को रास्ता दिखलाना, रोशनी देना है। मैं सर के बाल लंबे रख लूं पांव तक, मगर मैं हवाई जहाज दे दूं जिससे करोड़ों लोग उड़ उड़ के महीनों दिन का सफर बस सुबह के 1 घंटे में कर ले। वो लोग कामयाब हो गए और हमारा काम ही है बस तोल चौक पर बैठ के दूसरों की टांग खींचना, दूसरों की गीबत करना, दूसरों की बुराई करना, और दूसरे डकैत चोर है उसकी बुराई नहीं करना, सिर्फ मौलाना की बुराई करना, सिर्फ मस्जिद के इमाम की बुराई करना, सिर्फ मदरसे के टीचर की बुराई करना। ये हराम खोर है, ये कलेक्शन करते हैं ज़कात खैरात और खा पी के बैठ जा रहे हैं। ये मोटरसाइकिल से चलते हैं, ये रमजान के कलेक्शन के पैसे से मदरसे का पैसा मार के इन्होंने बाइक खरीद लिया है। ये गंदी सोच हमारी और हिंदुस्तान के जनरल हिंदुस्तानी की सोच यही, दूसरों की टांग खींचना, निगेटिव सोच रखना, बढ़ते हुए आदमी के कदम को खींच लेना और जो गरीब है उसे निचोड़ लेना और फिर गीबत ही जबान पे जारी, निगेटिव सोच, निगेटिव बातें जारी रखना। इसलिए हिंदुस्तान का ना कोई राजपूत हवाई जहाज दिया, न हिंदुस्तान का कोई ब्राह्मण हवाई जहाज दिया, न हिंदुस्तान का कोई दलित हवाई जहाज दिया, न हिंदुस्तान का न प्रधानमंत्री जो पहला है नेहरू, न उसका बेटा, न उसका पोता, न उसकी बेटी ने हवाई जहाज दिया। हिंदुस्तान के लोग राजनीति करें, दूसरों की टांग खींचे, हिंदुस्तान के लोग मार धाड़ की बात करें, हिंदुस्तान के लोग शहर जलाने की बात करें, हिंदुस्तान के लोग ये मुसलमान है इसको मार के भगा देना है इसकी बात करें। इसलिए आप अपने निकम्मे होने का सबूत दे दे। हवाई जहाज अमेरिका दे, हेलीकॉप्टर अमेरिका दे, फ्रिज अमेरिका दे, साहब मोबाइल और कंप्यूटर अमेरिका दे, ये लैपटॉप अमेरिका दे, ये साइकिल मोटरसाइकिल अमेरिका दे, सब अमेरिका दे और ये बकवास करे। इसलिए हिंदुस्तानियों को लड़ाई छोड़कर तहकीक की तरफ लगना होगा, झगड़े छोड़कर रिसर्च की तरफ लगना होगा। हिंदू हो या मुसलमान, उसे लड़ाई झगड़े की बात बंद करके उसे डेवलपमेंटल वर्क की तरफ लौटना होगा। उसे सोचना होगा उसे हवाई जहाज दिया है, हम कोई दूसरी चीज दे दें ताकि अमेरिका वाला मेरे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करे। ये हिंदुस्तान के लोगों ने ये दिया है जैसे मैं बोल रहा हूं। इस काम को करने के लिए बाल बच्चों की मोहब्बत सीने में जंगल की तरह पैदा नहीं करना पड़ेगा और इसके लिए जमीन और मकान की मोहब्बत नहीं पैदा करनी पड़ेगी, वतन से बेवतन होना पड़ेगा, रात की नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, एक एक मिनट को कीमती समझना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं उनसे भी और आपसे भी, जिसने साइंटिफिक औजार, साइंटिफिक आलात की, जिसकी वजह से मेरा घर, मेरा दरवाजा गाड़ियों और मोटर कार से भरा रहता है, वो क्रिश्चियन क्या बोलता है इस मदरसे के बारे में? वो क्रिश्चियन कहता है ये जो मदरसा है, ये मदरसा की टूटी चटाई पे बैठकर जो कुरान हदीस पढ़ा पढ़ा के लोगों से कहा गया कि जमीन पे गौर कर, आसमान पे गौर कर, अपने ब्लड पे गौर कर, अपने हार्ट पे गौर कर, अपने गोश्त पोस्ट और नुत्फे पे गौर कर, अपनी हड्डी पे गौर कर, अपने बचपन, अपनी जवानी पे गौर कर, ऊंट पे गौर कर, गाय पे गौर कर,
कर, दूध पे गौर कर, ब्लड सर्कुलेशन पे गौर कर, ये हमल की मुद्दत पे गौर कर, ये हवाओं के मुस्तखर करने पे गौर कर। ये सारा पैगाम जो कुरान करीम में है, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। इसमें कहा गया आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए, पैदा कैसे हुआ है। एक नापाक कतरा पानी का जो बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी से निकला, उसी नापाक कतरे से इस इंसान को माँ के पेट में इसका नाक नक्शा बना के उसके ब्लड को रोक कर उसकी खुराक पहुंचा के फिर 9 महीने के बाद उसी माँ के पेट से उसको बाहर निकाला। तो यह अजूबा इंसान मैंने पैदा कर दिया। कहां से? माँ के पेट से निकाल दिया। किससे? पानी की एक बूंद से मैंने निकाल दिया। और करके तू, तेरी इब्तिदा क्या थी, तेरी स्टार्टिंग कहानी क्या है, तू माँ के पेट में कैसा था। ये जो कुरान शरीफ में हर जगह रिसर्च करने, गौर करने, दिमाग चलाने की बात है, हम नहीं जानते। हमें फुर्सत कहां है झूठ बोलने से, हमें फुर्सत कहां है आधा रूजल की कहानी बोलने से, हमें फुर्सत कहां है फसल लगाने, फसल काटने, पेट भरने, उसी फसल को बेच के दूसरी फसल लगाने। इसके बाद फुर्सत ही कहां है। मैं कुरान करीम को लेकर मस्जिद में आधा घंटा बैठ जाऊं और इमाम साहब से बोलूं, मौला साहब आप तो आलिम हैं, दीन सिखाते हैं, ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या हुआ, और रहमान रहीम का माने क्या हुआ, मालिक यौमिद्दीन का माने क्या हुआ। ये सूरह फातिहा तो हर रकत में पढ़ना ही पढ़ना है, और रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ना है, और हर रकत में कहीं 12, कहीं 17, कहीं 4, कहीं 2, तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। और हर रकत में सूरह फातिहा पढ़नी है, तो कम से कम 1 महीना मेहनत करके सूरह फातिहा का मीनिंग याद कर ले, ताकि जब भी सूरह फातिहा पढ़े हमारे दिमाग ज़बान पर सूरह फातिहा के जुमले रहे और दिमाग में उसके मानी रहे, ताकि मेरा दिमाग भटकने से बच जाए और मैं अपने रब से